اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیات نمبر 4 تا 5 میں بعض صحابہ کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں تربیت یافتہ شکاری جانوروں سے شکار کرنے کے احکام، اہل کتاب کا کھانا اور ان کی عورتوں سے شادی کے احکام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک ماذا احل لهم، لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جن کو تم نے شکار پر دوڑانے کے لیے سدھایا ہو، اور جب کہ تم نے ان کو شکار کے وہ طریقے سکھا دیے ہوں جو اللہ کی دی ہوئی عقل و دانش سے تم نے بنائے ہیں، تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانور کو دوڑاتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم احل لكم الطیبات آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان۔ اور اہل کتاب کا کھانا یعنی ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا یعنی ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن عورتیں جو مسلمان ہوں، اور وہ پاک دامن عورتیں جو ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے، یہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر کے نکاح کرو اور ان کے محافظ بنو۔ محض بدکاری یا خفیہ آشنائی کرنا مقصود نہ ہو۔ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جس شخص نے احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کیا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔